الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر قرآن حکیم سے ایک خوبصورت عنوان کا ہم آغاز کریں گے، جس عنوان کے تحت بہت ساری باتیں اور بہت سارے پیغامات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کا ہر عنوان ہی خوبصورت ہے، دل ربا ہے اور زندگیاں بدلنے والا ہے، لیکن جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے جمعہ کی نشست کے لیے، یہ اپنے اندر بڑی روحانیت رکھتا ہے اور بڑی کشش رکھتا ہے اور بڑا نور رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو، مختلف طبقوں کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن کی آواز کبھی یوں آئی، یا ایھا النبی، اے نبی۔ قرآن کی آواز کبھی یوں آئی، یا ایھا الرسل، اے رسولو۔ اور قرآن کی آواز کبھی یوں آئی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اور قرآن کی آواز کبھی یوں آئی، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور قرآن کا خطاب کبھی یوں ہوا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ مختلف ہستیوں اور مختلف لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خطاب ہے۔ قرآن پاک نے تقریباً 89 یعنی پورے 90 بھی نہیں، 89 مقامات پر مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے، اور اس خطاب کے دل ربا لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور اے ایمان والو اس کے اندر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور اے ایمان والو اس کے اندر گزشتہ بھی ہیں، بعد والے بھی ہیں۔ اے ایمان والو اس کے اندر رسول اللہ کے دور کے صحابہ بھی ہیں، اور قیامت کی صبح تک جو کلمہ پڑھے گا اللہ کا خطاب اس بندے کے ساتھ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں کے اندر میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن سے وہ آیتیں آپ کے سامنے، وہ پیغامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن آیتوں کے اندر، جن پیغامات کے اندر رب العالمین نے ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، میں ہوں، آپ ہیں، پہلے والے، بعد والے، پیر ہیں، مرید ہیں، عالم ہیں، مقتدی ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تقوی میں کوئی زیادہ ہے، تقوی میں کوئی کم ہے، تمام کے تمام ایمان والوں کو خطاب ہے۔ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں،
چھوٹے بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں، جس نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی غلامی کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کا یہ خطاب اس بندے کے نام ہے۔ اچھا پہلے یہ سنیے کہ جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکم درجے کے اندر فرض بن جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ رب نے ہمارا نام لے کے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے۔ ایسے تو بے شمار حکم ہے، لیکن ہمیں مخاطب کر کے، ہمارا نام لے کے اور ہماری ایمانی حیثیت کو اجاگر کر کے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ چٹھی تمہارے نام ہے، یہ سندیشہ تمہارے نام ہے، یہ پیغام تمہارے نام ہے، تم جو سامنے ہو تمہارے نام بھی، اور قیامت تک جو بھی ایمان والا ہوگا یہ اللہ کا خطاب اس کے نام ہوگا۔ چونکہ ہم ایمان والے، ایمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سمجھنا اور ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے کہ رب نے ہمیں کیا کیا خطاب کیا ہے، رب نے نام لے کے ہمیں کیا کیا کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بڑی مشہور اور معروف ہو چکی ہیں، اور مشہور اور معروف ہونے کے باوجود کبھی ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا کہ رب ہمیں کہہ رہا ہے۔ وہ آیت پڑھی جاتی ہے، بے شمار لوگ اس آیت کو سنتے ہیں، خاموشی رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہم عجمی ہیں، جب تک سمجھایا نہ جائے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے، 89 مقامات ہیں، 99 مقامات ہیں تقریباً، جہاں پر رب العالمین نے ڈائریکٹ ہمیں خطاب کیا ہے، اے ایمان والو یہ کام کرنا ہے، اے ایمان والو یہ کام نہیں کرنا۔ تو میں انشاءاللہ اس تحت کے اندر جتنے عنوانات آئیں گے میں مختصر بطور پیغام آگے بڑھتا جاؤں گا۔ ایک لحاظ سے قرآن پاک پر نظر بھی ہماری پڑے گی اور شوق ذوق بھی پیدا ہوگا، اور دوسرے لحاظ سے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ ہمارا سونا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا، جب کوئی بات کی جائے نا تو جو سامعین لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوئے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو نہیں کہا جا رہا، ان کی نگاہ آگے پیچھے جاتی ہے، اچھا یہ محلے کے فلاں بندے کے ہاں یہ تقریر اس کے متعلق ہے، وہ خود سوچ لیتے ہیں، طے کر چکتے ہیں، اعلیٰ ہوتا تو سب کے لیے ہے، بیان جو ہے رسول اللہ کا پیغام جو ہے، لیکن آئیے جو عنوان میں چھیڑنے لگا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہ یہ کسی اور کے، نہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کے نام ہے۔ رب کائنات نے کسی کو بیچ میں سے نکالا نہیں، کوئی بہت نیک ہے، بہت اونچا ہے، کوئی مذہبی طور پر نیچے گرا ہوا ہے، نیک نہیں ہے، بد کردار ہے، کسی بھی ہے ایمان والا، اللہ کا خطاب اس کے نام ہے۔ اچھا یہ قرآن پاک کے اندر جتنی آیات ہیں، رب کائنات نے سب سے پہلی جو ترتیب ہمارے پاس ہے، سب سے پہلی آیت کریمہ پہلے سپارے کے اندر جہاں رب کائنات نے ہمیں خطاب کر کے کہا، نام لے کے کہا، ایمان کا ذکر کر کے کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا نمبر کے حوالے سے بھی پہلا نمبر ہے، ترتیب کے حوالے سے پہلا نمبر ہے، اور یہ ہے بھی ساری قرآن اور تعلیمات کی بنیاد۔ سب سے پہلا حکم آئیے سنتے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرنا کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ کیا تھا؟ ایک ماحول کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا تو رب کائنات نے بین لگا دیا، قیامت تک جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے نام ایک پیغام ہے۔ ایک واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک نے قیامت تک کے لیے ایک حکم بیان کر دیا، اب ایسا ہی ہوگا۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے نا تو سرکار کوئی بات ارشاد فرماتے تو بعض ایسے تھے جنہیں فوراً بات سمجھ نہ آتی تو وہ آگے سے ایک جملہ بولتے، کہتے رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کریں،
جملہ دوبارہ بتا دیں. یہ جملہ عام طور پر صحابہ کی بزموں میں چلا کرتا. رسول اللہ کو کلام ارشاد فرماتے, سمجھ نہ آتا, ایک بندہ بول پڑتا رائنا یا رسول اللہ, حضور ہماری رعایت کریں. اچھا, سیم یہی جملہ رائنا یہودیوں کی جو لغت تھی اس کے اندر یہ جملہ بطور گالی استعمال ہوتا تھا. ان کی لغت کے اندر اس جملے کا معنی کیا تھا؟ اے چرواہے. جب کسی کو حقیر لفظوں کے ساتھ بلانا ہوتا تو وہ یہ جملہ بولتے. اچھا, یہودی چونکہ اپنی لغت تو جانتے تھے, اب مسلمانوں کو تو ان کی لغت کا پتہ نہیں تھا. یہودی بھی آ کر بزموں میں بیٹھ جاتے اور کہتے رائنا یا رسول اللہ. صحابہ تو یہ کہتے حضور رعایت کریں, دوبارہ کہتے, اور یہودی اپنے دل کے اندر وہ والا معنی رکھ کے رائنا اے چرواہے, منہ بگاڑ کر وہ یہ جملہ بولتے. اچھا, ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں یہودیوں کی لغت کا پتہ تھا. ایک مرتبہ انہوں نے ایک جگہ یہودیوں سے یہ جملہ سنا. یہودیوں نے کہا رائنا یا رسول اللہ. تو اب حضرت سعد بن معاذ جانتے تھے کہ یہودیوں کے ہاں اس کا معنی کیا ہے, لغت ان کی سمجھتے تھے. آپ کو بڑا جلال آیا, بڑا غصہ آیا. آپ نے تلوار باہر نکالی, آپ نے کہا یہودیوں سنو, آج کے بعد اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ جملہ سنا رائنا یا رسول اللہ, تو میں رسول اللہ کا غلام ہوں, میں تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. انہیں پتہ لگ گیا. اچھا, انہوں نے آگے سے عرضہ پیش کیا, کہنے لگے اے سعد بن معاذ, آپ ہم پر غصے ہوتے ہو, آپ کے سارے صحابہ بھی تو یہی کہتے ہیں. حالانکہ لفظ ایک تھا, لفظ ایک تھا, یہ بھی کہتے رائنا, وہ بھی کہتے رائنا. یہودیوں نے کہا ہمارے اوپر کیا اعتراض ہے, صحابہ سارے بھی تو یہی کہتے ہیں. اب یہ جملہ جب سنا نا حضرت سعد بن معاذ نے, تو آپ کو بڑا دکھ ہوا, اندر سے بڑے آپ ٹوٹ گئے کہ اب یہ کیا کہیں, صحابہ بھی یہی کہتے ہیں. اعتراض تو ہے نا, آپ ہمیں منع کرتے ہو, اپنوں کو منع نہیں کرتے, لفظ ایک جیسے ہیں. اچھا, حضرت سعد بن معاذ یہی درد لے کر, رنجیدہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. اس سے پہلے کہ حضرت سعد بن معاذ اپنی عرضی پیش کرتے, رب کائنات نے آسمان سے قرآن دے کر حضرت جبرائیل امین کو بھیجوا دیا. حضرت جبرائیل امین پیغام لے آئے. پیغام کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تقولوا رائنا. اب کوئی ایمان والا بندہ اپنی زبان سے رائنا کا لفظ نہیں نکالے گا. کیوں؟ کہا یہ لفظ تو تم اچھا بولتے ہو, تمہارا معنی بھی اچھا ہے, تمہارا ارادہ بھی اچھا ہے, لیکن اسی لفظ کی آڑ کے اندر یہودی گستاخی کرتے ہیں, بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پسند ہی نہیں کہ ایک لفظ جس کے دو معنی ہوں, ایک اچھا اور برا ہو, اس معنی کو میرے یار کی خاطر بولا جائے. اے مسلمانوں, اب تم نے رائنا نہیں کہنا, جب سونے سے کچھ پوچھنا ہو تو یوں کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ, حضور ہم پر نظر عنایت کیجئے. اب یہ قانون بن گیا. رب کائنات نے ہم سب کو خطاب کیا. واقعہ تو ایک ہوا تھا, اس واقعے کے پس منظر کے اندر قیامت تک مسلمانوں کے ایک اصول دیا گیا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کوئی ایسا لفظ جس لفظ سے بے ادبی کی بو آتی ہو, توہین کی بو آتی ہو, گستاخی کی بو آتی ہو, تم نے میرے سونے کے لیے نہیں بولنا, اس لیے کہ تم ایمان والے ہو, اور ایمان والا بندہ ادب والا بندہ ہوتا ہے. سب سے پہلا پیغام میں نے اس لیے کہا کہ جو ترتیب ہے نا, ترتیب نمبرنگ کی, اس کے حوالے سے بھی پہلی آیت ہے, اور ایمان کی بنیاد بھی یہی ہے. اللہ نے بے شمار حکم دیے نا, نماز پڑھو, روزے رکھو, یہ سارے نام لے کے حکم ہے. نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, مالدار و زکوٰۃ ادا کرو, قربانیاں, یہ سارے حکم ہیں. میں کہتا ہوں ایک بندہ روزہ دار ہے, نمازی ہے, حاجی ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, تقویٰ دار ہے, تہجد پڑھتا ہے, رات کا کلیجہ چیر کر تسبیحاں پڑھتا ہے, جناب علی اگر وہ گستاخ رسول ہے تو اس کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟
ایمان کی بنیاد حب مصطفیٰ ہے، ایمان کی بنیاد آمنہ کے لال کا ادب ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو کسی عبادت کا کوئی فائدہ، جو اصل فرض ہے، سب سے بڑا فرض وہ رسول اللہ کا ادب ہے۔ ہمارے لوگ اس معاملے کے اندر بہت ڈھیلے واقع ہوئے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گزشتہ زمانوں کے اندر بے شمار معاملات ہوئے نا، لوگوں نے ایک جملے بول دیے، ہمیں تو بہت اچھا لگا، وہ جملے سن کر بہت اچھا لگا، لوگوں نے کہا مولویوں کا مسئلہ ہے۔ شکر الحمدللہ، ممبر اور محراب میں بیٹھنے والے آج بھی رسول کی عزت کو اپنا مسئلہ تصور کرتے ہیں۔ لوگ یہ جھگڑا ہے مولویوں کا، نہیں، مولویوں کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، مولویوں کا ذاتی جھگڑا نہیں تھا، یہ جب بھی نکلے ہیں نبی کی عزت کی خاطر نکلے۔ مجھے بتاؤ معاشرے نے کیا کیا ظلم نہیں کیا ممبروں پر بیٹھنے والوں کے ساتھ اور خطبے دینے والوں کے ساتھ۔ آج تک کوئی خطیب، کوئی امام وہ روڈ کے اوپر اس لیے نکلا ہے کہ مجھے میری مسجد کی کمیٹی کے لوگ تنخواہ زیادہ نہیں دے رہے۔ آپ کا بجٹ نکلے تو بجٹ میں اعلان ہو جائے ملازم جو چوکی دار ہے ڈنڈا لے کے کھڑا ہونے والا، اس کی 17,500 روپے تنخواہ ہوگی، اور امام 10,000 لے اور چپ باندھ لے اور خاموشی کے ساتھ رہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی بغیر تنخواہ کی خاطر نہیں نکلے، جب بھی نکلے ہیں سونے محمد کی عزت کی خاطر نکلے، اس لیے کہ ان کے سودے کسی دنیا دار کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس بات پر ناز ہے۔ برکہ میں نے جملہ کیا بولا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی امام کی بات نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی بات نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی بات نہیں ہے۔ نبی کی عزت ہم سب کی عزت ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اس معاملے کو اپنا معاملہ تصور کرے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب رسول اللہ کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، کوئی بے ادبی کا لفظ بولے، ہر بندہ اندر سے درد محسوس کرے کہ میرے نبی کو یہ کہا گیا، میرے نبی کے خلاف یہ جملہ بولا گیا۔ امام مالک علیہ رحمہ یہ وہ بندہ ہے، اللہ اکبر، جسے اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا کہ رسول اللہ کی قبر کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ آج تو قبر کو دیکھنا مشکل ہے نا، بند کر دیا گیا، دور حاضر کے ضرورتوں کے تحت قریب نہیں جانے دیا جا رہا، لیکن یہ بالکل قریب کا دور ہے، صحابہ کے بعد بالکل قریب کا دور ہے۔ امام مالک مسجد نبوی شریف کے اندر درس حدیث دیتے تھے، اور درس حدیث کہاں دیتے تھے؟ حضور کی قبر انور کے بالکل سامنے۔ ادھر قبر انور ہے، ادھر سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا، محدثین کا یہ طریقہ ہے، محدثین حدیث بیان کریں تو کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، اور امام مالک یہ نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے کالا کالا صاحب حاضل میزار۔ اے میرے سامنے بیٹھنے والوں، میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں اس میزار والے نبی کا کون سکھا رہا ہوں۔ ساری زندگی مدینہ شریف کے اندر امام مالک نے جوتا پاؤں کے اندر نہیں پہنا، بغیر جنازہ پڑھانے آپ مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اور سیر اعلام و نبلا کے اندر موجود ہے، علامہ مذہبی نے لکھا جب کبھی نکلے تھے تو کیسے حافین ننگے پاؤں ملسکم بالجدر، وہ دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے نکلتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ امام مالک وجہ کیا ہے؟ یہ عشق کی دنیا کا بادشاہ بندہ، آپ کہتے کہ اللہ نے میری طبیعت ہی ایسی بنائی ہے، میں پسند ہی نہیں کرتا کہ کبھی ایسا ہو جہاں سونے کا قدم لگا ہے وہاں میرا جوتا لگ جائے۔ اپنی اپنی طبیعت ہے، صحابہ میں سے تو کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ عشق کی دنیا کا بادشاہ بندہ۔ کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کر دے، حضور کی کوئی توہین کر دے، اور پھر ساری امت چپ سادھ لے، سب لوگ خاموش ہو جائے، کہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، سب چپ ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، عشق کی دنیا کا بادشاہ بندہ۔ امام مالک کا فتویٰ کیا تھا؟ فرمایا اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں، اجتماعی طور پر ساری ڈوب کے مر جائے، ان کے ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی ہو۔ اور میں اس صحابی کا قول کیسے بھول سکتا ہوں، جب میدان جنگ کے اندر ان کا آخری ٹائم آیا نا، آخری روح جسم سے نکل رہی ہے، سانسیں اکھڑ چکی ہیں، نظر کی کیفیت آ رہی ہے، تو صحابی رسول نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میری امت کو میرا پیغام دینا، نبی کی ناموس کی خاطر میں دنیا سے جا رہا ہوں، نبی کی عزت کی خاطر میں دنیا سے جا رہا ہوں،
میری امت کو میرا پیغام دینا، جب تک ایک بندہ بھی زندہ ہے، اگر کائنات کے اندر کوئی نبی کی عزت پر حملہ کرے گا اور وہ بندہ بدلہ نہیں لے گا تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ کہاں ایک بندے کی بات ہے اور کہاں کروڑوں کے مجمع ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ہم قرآنی پیغام سمجھ نہ سکے، ہم رب العالمین کی اتری ہوئی کتاب کی روشنیاں وہ سمیٹ نہ سکے۔ صحابہ تو ایلچی ہوتے ہیں نا، جو ایلچی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کافروں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا، عروہ بن مسعود، میدان حدیبیہ کے اندر وہ صلح کی شرائط طے کرنے آیا تھا۔ تو ان کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، انہیں کہنا کچھ نہیں ہے، انہیں قتل نہیں کرنا، عزت آبرو کے ساتھ بٹھانا ہے، چونکہ ایک تشخص ہے جو واپس لے کر وہ اپنے ملکوں کے اندر جائیں گے۔ لیکن جس وقت عروہ بن مسعود نے رسول اللہ سے کلام کیا حدیبیہ کے میدان کے اندر، تو کلام کرتے کرتے عروہ بن مسعود کا ہاتھ رسول اللہ کی مبارک داڑھی پر جا کر پڑا۔ جیسے عربوں کی عادت ہے نا، داڑھی جیسے ہم ٹھوڑی پکڑ لیتے ہیں تو اس نے داڑھی پکڑ لی، یوں جب اس کا ہاتھ گیا تو ایک صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر وہ وہاں پر موجود تھے، آپ نے اپنی تلوار نکال لی اور نکال کے کیا کہا؟ آپ نے کہا اپنا پلیت ہاتھ پیچھے کر، اب اگر تیرا ہاتھ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف اٹھا تو میں تیرا ہاتھ تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ غیرت مند لوگ تھے، یہ غیرت مند لوگ تھے اور یہ سمجھتے تھے رب نے ہمیں نبی کی عزت کس طرح کرنے کا حکم دیا، تعظیم کس طرح کرنے کا حکم دیا۔ یہی تو وجہ تھی نبی کے مقابلے میں باپ آ جائے تو یہ باپ کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، نبی کے مقابلے میں بیٹا آ جائے تو یہ گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کیوں؟ پیغام محمد جانتے تھے، پیغام قرآن جانتے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلا پیغام قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا، اے ایمان والو تم سب پر فرض ہے میرے نبی کی تعظیم، میرے نبی کی عزت، میرے نبی کا ادب، میرے نبی پر کسی قسم کا کوئی عزت پر حملہ ہو ایمان والا بندہ برداشت کر سکے گا؟ ہم جو عوام ہے نا، کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں یار، دل میں برا جان سکتے ہیں غلط ہوا ہے۔ جو پوری دنیا کے اندر، یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ایسا ہے، رسول اللہ کی عزت پر حملے ہوتے رہے، حضور کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا، چونکہ دشمن وہ اپنی دشمنی کرنے سے باز آ سکتا، وہ ایسا کریں گے۔ اگر ہم بے حس ہو گئے، ہمارے ضمیر مر گئے اور ہم نے یہ سمجھا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب دور حاضر کے اندر ایک نیا طریقہ اختیار ہوا ہے، جو نبی کی عزت ناموس کی بات کرے اٹھاؤ اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دو تاکہ آئندہ کوئی بولے نہ۔ تو لوگ ڈراتے کہتے نا 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 نام نہ لینا، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی نبی کی عزت کی خاطر کبھی جیل گیا ہے، اس سے بڑھ کر اعلیٰ مقام کوئی نہیں۔ نبی کی عزت کی خاطر لوگ ڈکیتیاں کر کے جاتے ہیں، قتل کر کے جاتے ہیں، چوریاں کر کے جاتے ہیں، بدکاریاں کر کے جاتے ہیں، وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے جو نبی کی عزت کی خاطر جیل جا رہا ہے۔ اور ممتاز قادری جب جیل گیا نا، اللہ اکبر، وہ بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے جن بزرگوں کے سامنے اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب میں ملاقات کرنے گیا تو میں نے کہا ممتاز قادری اتنا بڑا قدم تو نے اٹھا دیا، سال کا بیٹا تھا تیرا، اچھی بلی نوکری لگی ہوئی تھی، عزت کی زندگی گزار رہا تھا، سرکاری جاب تھی، سب چیزیں چھوڑ کر تو سلاخوں کے پیچھے آ کے بند ہو گیا ہے، کیا کچھ ملا بھی ہے؟ اس نے کہا ابھی تو مجھے 2 ہفتے ہوئے ہیں اور 2 ہفتوں میں میں نے 11 مرتبہ سونے محمد کا دیدار کیا۔ حضور کی عزت ہی ہے جناب، اس پر کوئی سوداگری نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا حکم یہ ہے، اے ایمان والو، جس میں ایمان کی رتی ہے، ذرا برابر بھی ایمان ہے، وہ حضور کی توہین برداشت کر سکے گا؟ یہاں تک چھوٹی بات دیکھیں، یہاں تک ہمیں کہا گیا اگر کوئی بندہ یہ کہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں کی بنسبت یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے تو اس کا ایمان سلامت رہ سکتا؟
حضور جب حضور کے کپڑوں کی اتنی ویلیو ہے جو جسم سے لگے ہیں، تو مجھے بتائیں نا سراپا محمد کی کتنی ویلیو ہوگی؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی کتنی ویلیو ہوگی؟ بہرکیف ایمان والا ہونے کے ناطے ہم سب کے نام خطاب یہ ہے، ہر چیز برداشت کرنا، لیکن اپنے نبی کی توہین، گستاخی، بے ادبی، اور جب بے ادبی، گستاخی اور توہین تم برداشت نہیں کرو گے، یہ غیرت مندی ہے۔ جب تک تم غیرت مند رہو گے کسی کو اسلام کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں۔ یہ بالکل یہ ایک مکالمہ ہے، کفر سارا اکٹھا ہوا، یہ آج کی بات نہیں ہے، علامہ اقبال کے دور کی بات ہے، اور علامہ اقبال نے کافروں کی اس بیٹی کو اپنے شعروں کے اندر بیان کیا۔ کافروں نے سر جوڑے، انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں ہرا سکتے؟ دولتیں ہمارے پاس ہیں، یہ کنگال ہیں، اسلحے ہمارے پاس ہیں، یہ خالیات ہیں، لیکن پھر بھی جب مقابلہ ہوتا ہے یہ جیت جاتے، جب ٹاکرا ہوتا ہے یہ ہم سے بازی لے جاتے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کفر سارا سر جوڑ کے بیٹھا ہے، اور بیٹھ کے انہوں نے شیطان کی ایک میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایک ہی چیز ہے، اگر مسلمان کو ہرانا چاہتے ہو، مسلمان دبانا چاہتے ہو، مسلمان کو اپنے مقصد سے دور کرنا چاہتے ہو، ایک ہی چیز ہے، کیا؟ ان کے دلوں سے حب محمد نکال دو۔ یہ ایک خزانہ ہے جس خزانے کی وجہ سے مسلمان ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ یہ باقاعدہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کافروں نے مل کے میٹنگ کیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ کون سی چیز ہے جو اسے دلیر کر رہی ہے، بہادر کر رہی ہے؟ نہیں ڈرتا، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کٹنے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ چیز ہے حب محمد، وہ حضور کا پیار، وہ حضور کا عشق، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی ہے۔ تو جناب علی جب بندہ ٹوٹ کر پیار کرے گا تو وہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ پیار محبت یہ پہلا کرینہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا؟ نماز کی ویلیو حضور کے ساتھ محبت ہے، قرآن کی ویلیو حضور کے ساتھ محبت ہے، حج کی ویلیو حضور کے ساتھ محبت ہے۔ اگر محبت، علامہ اقبال نے یہ بھی تو کہا تھا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، پہلی بنیاد ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نہ، کچھ بھی نہیں ہے، پھر سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ تہی ہاتھ ہے، خالی دامن ہے۔ اور اگر چاہتے ہو نمازوں کی قیمت لگ جائے، چاہتے ہو حج کی قیمت لگ جائے، چاہتے ہو تسبیحوں کی قیمت لگ جائے، چاہتے ہو صدقوں کی قیمت لگ جائے، چاہتے ہو تہجد گزاریوں کی قیمت لگ جائے، تو کائنات میں سب سے بڑھ کر سونے محمد سے پیار کرنا شروع کر دو۔ یہ بنیاد ہے۔ تو رب کائنات نے ایک اصول ارشاد فرمایا، اور پھر جناب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو اللہ کے دربار میں کتنی ہے کہ اللہ خود دفاع کر رہا ہے، کائنات کا مالک ہو کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو آئندہ رائنا کا لفظ نہ بولنا۔ کیوں؟ اس سے بے ادبی کی بو آتی ہے، اس سے توہین کی بو آتی ہے، اس سے گستاخی کی بو آتی ہے۔ اے ایمان والو جب تو نے میرے سونے کو بلانا ہو، رائنا نہ کہنا، لفظ میں تمہیں بتاتا ہوں، آسمان زمین بنانے والا رب کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں، میرے سونے کو بلانا ہو تو کہنا انظرنا یا رسول اللہ، سونیا ہماری طرف نگاہ تو کیجئے، نظر عنایت تو کیجئے۔ اچھا آج میں نے جمعہ کی نشست میں ایک پیغام آپ کے نام رکھا، اور اس پیغام کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ہم پیغام کے طور پر سیکھیں گے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ نبی کی گستاخی کسی بھی جیت کے ساتھ جائز، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے، اب ظاہر ہے ہم عوام ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن دل میں تو برا جان سکتے ہیں نا، دل میں درد محسوس ہو، نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو اپنی عزت تصور کیا جائے، اپنا معاملہ سمجھا جائے، اور پھر اس درد کو محسوس کرتے ہوئے دل کے اندر برا جانا جائے، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ سونے محبت کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی جائے۔
حضور کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کیا جائے. جتنا پیار زیادہ ہوگا, جتنی محبت زیادہ ہوگی, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ رسول اللہ کی عزت کی دفاع کا جذبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. چونکہ 89 مقامات ہیں, سارے تو ہو سکتا ہے ہم نہ سیکھ سکیں, لیکن میں چاہوں گا جو معاشرے کے اندر بالکل اس وقت ہماری ضرورت ہے, اور رب نے نام لے کے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو یہ کام تم نے کرنا ہے, اس سے تم نے رکنا ہے. انشاءاللہ میں ساری وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں, اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.